علیکم دوستو، بلال یونیک ڈیزائن میں آپ لوگوں کا سواگت ہے۔ سارے نبیوں کے بارے میں آپ کو بتاؤں گی، سوال اور جواب۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بارے میں بتاؤں گی۔ سوال بتائیے، قرآن مجید میں حضرت یعقوب علیہ السلام کا نام کتنی بار آیا ہے؟ جواب 16 بار۔ سوال، حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب کیا تھا؟ جواب اسرائیل یعنی عبداللہ۔ سوال، حضرت یعقوب علیہ السلام نے مرتے وقت جب اپنے بیٹوں سے پوچھا کہ بچوں تم میرے بعد کس کی بندگی کرو گے تو انہوں نے کیا جواب دیا تھا؟ جواب، ہم اسی ایک خدا کی بندگی کریں گے جسے آپ نے اور آپ کے بزرگوں ابراہیم، اسماعیل اور اسحاق نے خدا مانا ہے اور ہم اس کے مسلم ہیں۔ سوال، حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹے یوسف علیہ السلام کا خواب سن کر جس میں 11 ستارے اور چاند اور سورج ان کو سجدہ کر رہے تھے، انہیں کیا نصیحت کی تھی؟ جواب، بیٹا اپنا یہ خواب اپنے بھائیوں کو نہ سنانا ورنہ وہ تیرے در پہ آزار ہو جائیں گے۔ سوال، حضرت یعقوب علیہ السلام نے جب اپنے بیٹے کو مصر سے اناج لانے کے لیے بھیجا تو انہیں دارالسلطنت میں داخل ہونے کے متعلق کیا نصیحت کی تھی؟ جواب، میرے بچوں، مصر کے دارالسلطنت میں بھی ایک دروازے ہیں، داخل نہ ہونا بلکہ مختلف دروازوں سے جانا، مگر میں اللہ کی مشیت سے تم کو نہیں بچا سکتا، حکم اس کے سوا کسی کا بھی نہیں چلتا، اس پر میں نے بھروسہ کیا اور جس کو بھی بھروسہ کرنا ہو اسی پر کرے۔ سوال، حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام کے فراق میں روتے رہے جس سے ان کی بینائی جاتی رہی تھی، کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ ان کی بینائی پھر کیسے بحال ہوئی؟ جواب، جب حضرت یوسف علیہ السلام کا قمیض ان کے چہرے پر ڈالا گیا تو یکایک ان کی بینائی بحال ہو گئی۔ سوال، حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بچوں کو مرتے وقت کیا وصیت کی تھی؟ جواب، اے میرے بچوں، اللہ نے تمہارے لیے یہی دین پسند کیا ہے، لہٰذا مرتے دم تک مسلم ہی رہنا۔ سوال بتائیے، حضرت یعقوب علیہ السلام کہاں رہا کرتے تھے؟ جواب، فلسطین کی وادی جردن میں۔ سوال، حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی نے جب ایک سازش کے تحت انہیں ساتھ جنگل میں لے جانے کی اجازت طلب کی تو ان کے والد حضرت یعقوب علیہ السلام نے ان سے کیا فرمایا؟ جواب، تمہارا اسے لے جانا مجھے شاق گزرتا ہے اور مجھ کو اندیشہ ہے کہ کہیں اسے کوئی بھیڑیا نہ پھاڑ جائے جبکہ تم اس سے غافل ہو۔ سوال، حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی شام کو روتے پیٹتے جب اپنے باپ حضرت یعقوب علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا کہ یوسف کو بھیڑیا کھا گیا ہے اور یوسف کے خون سے داغدار قمیض بھی انہیں دکھائی تو آپ نے کیا کہا؟ جواب، آپ نے فرمایا، بلکہ تمہارے نفس نے تمہارے لیے ایک بڑے کام کو آسان بنا دیا، اچھا صبر کروں گا اور بخوبی کروں گا، جو بات تم بتا رہے ہو اس پر اللہ ہی سے مدد مانگی جا سکتی ہے۔ سوال، جب حضرت یوسف علیہ السلام شاہ مصر ہونے کی حیثیت سے آپ کو چھپائے ہوئے اپنے بھائی بنیامین کو ایک چال کے تحت اپنے پاس رکھنے میں کامیاب ہو گئے اور ان کے بھائی نے کنعان میں واپس آ کر اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام سے کہا کہ بنیامین نے چوری کی تھی، اسی لیے شاہ مصر نے اسے وہاں ہی رکھ لیا ہے، تو آپ نے ان کو کیا جواب دیا؟ جواب، آپ نے فرمایا، دراصل تمہارے نفس نے تمہارے لیے ایک اور بڑی بات کو سہل بنا دیا، اچھا اس پر بھی صبر کروں گا اور بخوبی کروں گا، کیا بعید ہے کہ اللہ کو مجھ سے لا ملائے اور سب کچھ جانتا ہے اور اس کے سب کام حکمت و بنتی ہے۔ سوال، حضرت یوسف علیہ السلام نے جب اپنے بھائی پر راز فاش کرنے کے بعد اپنا قمیض ان کے ذریعے کنعان میں اپنے والد کے پاس بھیجا تاکہ ان کے ذریعے سے ان کی بینائی واپس آ جائے، اور جب یہ قافلہ مصر سے روانہ ہوا تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے گھر والوں سے کیا کہا؟ جواب، حضرت یعقوب علیہ السلام نے کنعان میں ہوتے ہوئے بھی اپنے گھر والوں سے فرمایا، میں یوسف کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں، تم لوگ کہیں یہ نہ کہنے لگو کہ میں سٹھیا گیا ہوں۔ سوال، حضرت یعقوب علیہ السلام نے جب حضرت یوسف علیہ السلام کی خوشبو محسوس کرنے کا ذکر اپنے اہل خاندان سے کیا تو انہوں نے جواب میں کیا کہا؟ جواب، گھر کے لوگ بولے، خدا کی قسم آپ ابھی تک اپنے اس پرانے خط میں پڑے ہوئے ہیں۔ سوال، حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام کی جدائی میں مدتوں روتے رہے اور ان کی بینائی زائل ہو گئی، کیا آپ بتا سکتے ہیں ان کی بینائی پھر کیسے بحال ہوئی؟ جواب، حضرت یوسف علیہ السلام کا قمیض ان کے چہرے پر ڈالا گیا تو بینائی بحال ہو گئی۔ سوال، جب حضرت یوسف علیہ السلام کے داغباز بھائیوں کی شرارتوں اور سازشوں کا راز کھل گیا تو انہوں نے اپنے باپ حضرت یعقوب علیہ السلام سے کیا کہا اور انہیں کیا جواب دیا؟ جواب، انہوں نے کہا، ابا جان آپ ہمارے گناہوں کی بخشش کے لیے دعا کریں، واقعی ہم خطا کار تھے۔ ان کے جواب میں حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا، میں اپنے رب سے تمہارے لیے معافی کی درخواست کروں گا، وہ بڑا معاف کرنے والا اور رحیم ہے۔ سوال، بینائی بحال ہونے پر حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے اہل خاندان سے کیا فرمایا؟ جواب، آپ نے فرمایا، میں تم سے نہ کہتا تھا کہ میں اللہ کی طرف سے وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ سوال، حضرت یعقوب علیہ السلام اور ان کے اہل خاندان مصر میں داخل ہوئے اور حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تو حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کے ساتھ کیا سلوک کیا؟
جواب انہوں نے اپنے والدین کو اٹھا کر اپنے پاس تخت پر بیٹھایا اور سب ان کے آگے بے اختیار سجدہ میں جھک گئے اور جواب انہوں نے اپنے والدین کو اٹھا کر اپنے پاس تخت پر بیٹھایا اور سب ان کے آگے بے اختیار سجدہ میں جھک گئے اور یوسف علیہ السلام نے فرمایا ابا جان یہ تعبیر ہے میرے اس خواب کی جو میں نے پہلے دیکھا تھا، میرے رب نے اسے حقیقت بنا دیا۔ سوال بائبل کے بیان کے مطابق جب حضرت یوسف علیہ السلام مصر میں داخل ہوئے تو ان کی عمر کتنی تھی اور ان کے اہل خانہ کی تعداد کتنی تھی؟ جواب ان کی عمر 130 سال تھی اور ان کے اہل خانہ کی تعداد 67 تھی۔ سوال مصر میں جانے کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام کتنا عرصہ تک وہاں زندہ رہے؟ جواب 17 سال تک۔ سوال بتائیے جب حضرت یعقوب علیہ السلام کی مصر میں داخلہ کی خبر ملی تو حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کا کس طرح استقبال کیا؟ جواب وہ تمام اہتمام، سلطنت اور رؤسا کے ساتھ ان کے استقبال کو نکلے اور بڑے ٹھاٹ سے ان کو شہر میں لایا گیا اور سارے ملک میں خوشی کی لہر پھیل گئی۔ سوال حضرت یعقوب علیہ السلام کی کتنی بیویاں تھیں؟ جواب 4۔ سوال حضرت یعقوب علیہ السلام کے کتنے بیٹے تھے؟ جواب 12۔ سوال حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے بنیامین کے دوسرے سگے بھائی کا نام بتائیے۔ جواب حضرت یوسف علیہ السلام یہ دونوں ایک ماں سے تھے اور باقی 10 بیٹے دوسری ماؤں سے تھے۔ سوال حضرت یعقوب علیہ السلام کی والدہ کا نام بتائیے۔ جواب رفقہ یا ربکہ۔ سوال حضرت یعقوب علیہ السلام اپنی اولاد میں سب سے زیادہ پیار کس سے کرتے تھے؟ جواب حضرت یوسف علیہ السلام سے۔ سوال حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام سے باقی اولاد کی نسبت زیادہ پیار کیوں کرتے تھے؟ جواب ان کے اخلاق فاضلہ کی وجہ سے، جبکہ دوسرے بھائی اس اخلاق کے حامل نہ تھے۔ نیز یوسف علیہ السلام کی والدہ ان کی پیدائش کے موقع پر ہی فوت ہو گئی تھی، اسی لیے بے ماں کے بچہ ہونے کی وجہ سے بھی حضرت یعقوب علیہ السلام ان پر خصوصی توجہ فرمایا کرتے تھے۔ اب میں حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں بتاؤں گی۔